تو میں کچھ معمول آپ کو بتاتا ہوں، وہ معمول کر لیں تو پھر اگر زیادہ کا ٹائم ملے تو ٹھیک ہے، نہیں تو انشاءاللہ روحانیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک یہ کہ صبح 10 دفعہ درود شریف پڑھا، 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اور پھر 100 دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ جسے کہا جاتا ہے، تیسرا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ صبح اور شام یہ معمول بنائیں آپ۔ اور ایک پارے کی تلاوت، ایک نہیں ہو سکتا آدھے کی کر لیں، یا ٹائم متعین کر لیں کہ میں نے روزانہ 15 یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تو اس کے لیے ڈیلی تھوڑا سا ٹائم نکالیں آپ۔ کوئی بھی جتنے بھی طلبہ ہیں یا جو لوگ بھی مصروف لوگ ہیں، 15 منٹ تو قرآن کی تلاوت کریں نا، آدھا گھنٹہ ہو یا 15 منٹ، اتنا تو حق ہے قرآن کا۔ اور دعاؤں کے لیے 24 گھنٹے میں کوئی ایک ٹائم نکال کے لمبی دعا مانگ لیا کریں، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ مانگیں لیکن تسلی سے مانگ لیں، وہ بھی کافی ہے مصروف لوگوں کے لیے۔ دعا تو جتنی مانگی جائے کم ہے، لیکن کم از کم 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا سیکھے نا انسان، لیکن تسلی سے گڑ گڑا کے دعا مانگے اللہ کے سامنے۔ اور ایک کام کیا کریں، مناجات مقبولہ دعاؤں کی ایک کتاب ہے، مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث ہے نا اور قرآن کی دعائیں ان کو جمع کر لیا ہے اور ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر لیا ہے، تو وہ آپ پڑھیں گے ہفتے والے دن ہفتے کی دعائیں، اتوار والے دن اتوار کی دعائیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک ہفتے میں تمام تقریباً جتنی بھی دعائیں قرآن و سنت میں آئی ہیں عام طور پر ساری دعائیں کور ہو جاتی ہیں۔ اس کا ترجمہ والی لے لیں تاکہ سمجھ میں بھی آئے کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ مناجات مقبولہ جو ہے وہ خرید لیں، چھوٹی سی کتاب ہے، نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہفتے والے دن اتوار جمعے والے دن، جمعرات سے لے کے پھر جمعے والے دن تک 7 دنوں کی دعائیں مکمل ہو جائیں گی بس۔ آگے اس میں اضافے بھی بہت سارے لوگوں نے کیے، ان کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات یہ جمعہ یہ 7 دن کی دعائیں آپ کر لیں تو یہ کافی ہے معمول۔ اور میں نے بتایا تہجد کی 2 یا 4 رکعتیں، اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، آپ مصروف زندگی میں اتنی عبادت کے لیے ٹائم آپ کو نکالنا پڑے گا، ورنہ اس کا نقصان ہوتا ہے جب انسان نفلی عبادت بالکل بھی چھوڑ دیتا ہے تو دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کر لیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو وہی برکتیں دے گا جو بہت کثرت سے عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ برکتیں دیتے ہیں، یہ مصروف لوگوں کے لیے۔ غیر اسلامی حکومت میں ملازمت، الہام صاحب افغانستان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اللہ کے حکم کے بغیر حکم دینے والی حکومتوں میں کام کرنے کا کیا حکم ہے؟ حکومت چاہے اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، جاب کرنا جائز ہے بشرطے کہ آپ کے ذمے کوئی خلاف شریعت کام نہ لگایا جائے۔ تو اگر خلاف شریعت کام نہیں ہے تو پھر آپ کہیں بھی جاب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جو عہدہ ملا تھا وہ تو غیر اسلامی حکومت میں ملا تھا نا، وزیر خزانہ بنے تھے، وہ تو مصر کی غیر اسلامی حکومت تھی۔ نابالغ لڑکا لڑکی کا ایجاب و قبول کرنا، منال صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، کسی مجلس میں نابالغ کزنز مذاق میں گڈا گڑیا کی شادی کی طرح بڑوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں تو کیا اس طرح ان کا نکاح ہو جائے گا؟ اور اگر بڑے حقیقت میں اس طرح ان کا نکاح کروانا چاہیں تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نابالغ لڑکا لڑکی ان کے تصرفات شریعت میں کل عدم ہے، نابالغ کی نہ طلاق ہوتی ہے نہ نکاح ہوتا ہے، یعنی اگر وہ کرے گا بھی تو کل عدم ہے۔ البتہ ان کے بڑے اگر ان کا ایجاب و قبول خود کر لیں، یعنی لڑکے کا باپ کہہ دے، بڑے نہیں بلکہ ان کے ولی، لڑکے کا باپ کہہ دے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے کیا، اور لڑکی جو نابالغ ہے اس کا باپ کہہ دے میں نے اپنی بچی کی طرف سے قبول کیا، تو پھر نکاح ہو جائے گا۔ لیکن یہ ضرورت کے وقت ہے، بلا ضرورت اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نابالغ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت بعض دفعہ پڑ سکتی ہے، بہت سارے حالات کسی پر بھی آ سکتے ہیں، لڑکی کا آپ کو خطرہ ہے کہ رشتہ نکل جائے گا اس کے ہاتھ سے، اچھا رشتہ نکل جائے گا، یا باپ کو پتا ہے کہ بھئی میرے بیٹے کے لیے یہ لڑکی بہت ہی سوٹیبل ہے، ابھی سے ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا تو ان کے دماغ میں بات بیٹھ جائے گی ہم میاں بیوی ہیں اور پھر بالغ ہونے کے بعد ہم رخصتی کر دیں گے، تو کوئی خاص حکمت ہو تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز نابالغ بچہ یا بچی کا نکاح کرنا یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ بہت سے علاقوں میں بچیوں پہ ظلم بہت ہوتا ہے، اس چکر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ناسمجھ ہوتی ہیں، ان کو اٹھا کے کسی بھی ہاتھ پکڑا دیتے ہیں اور یعنی نکاح کر دیتے ہیں، پھر رخصتی تو بلوغت کے بعد ہی کرتے ہیں، لیکن نکاح کر کے جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے ان بچیوں کے اوپر۔ تو اس لیے علماء نے کبھی بھی اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا ہے، نابالغ بچہ بچی کا نکاح کا، بلوغت کا انتظار کرنا چاہیے، البتہ جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں پھر جائز ہے، تو ہاں بالغ ہونے کے بعد پھر ان کے نکاح میں جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن میں نے بتا دیا کہ نابالغ لڑکا لڑکی خود نکاح کریں گے تو نہیں ہوگا، جہاں کوئی شدید ضرورت ہو تو اس میں پھر شریعت میں یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے اس کا باپ اور لڑکی کی طرف سے بھی اس کا باپ، یہ دونوں ایجاب و قبول کریں گے
اور مہر بھی مہر مثل طے ہوگا. مہر مثل کا مطلب لڑکی کا چونکہ نابالغ ہے نا تو اس کا کم مہر نہیں رکھ سکتے, وہی مہر ہوگا جو اس خاندان میں لڑکیوں کا مہر ہوتا ہے. اس طرح سے اگر نکاح کر دیا تو نکاح ہو جائے گا, ادروائز خود یہ نکاح کریں گے تو نہیں ہوگا. غیر اس یہ ہو چکا. مشکوک کردار والی سے نکاح کرنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ایک ہندو لڑکی مسلمان ہو کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے, مگر میرے دوست بتاتے ہیں کہ وہ کردار کی اچھی نہیں ہے, لیکن وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے, تو بتائیے کہ میرے لیے اس سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں, اور آپ کا مشورہ کیا ہے؟ اس میں مجھے ثواب ملے گا یا نہیں؟ اگر گھر والے نہ مانیں تو میں ان کے خلاف کر سکتا ہوں یا نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. دیکھیں, بیوی کے لیے کافر ہونا عیب نہیں ہے, لیکن فاحشہ ہونا بہت بڑا عیب ہے بیوی ہونے کی حیثیت سے. اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے یا کوئی عورت زنا کرتی ہے لیکن ہے مسلمان, تو آخرت کے لحاظ سے اس کو زنا کی سزا ملے گی اور بخشائی جائے گی. لیکن اگر کوئی پاک دامن ہے لیکن ہے کافر, تو آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گی وہ. تو آخرت کے لحاظ سے تو کفر بڑا جرم ہے, کفر جو ہے وہ بڑا جرم ہے, عورت ہو یا مرد دونوں کے لیے. لیکن دنیا کے لحاظ سے, دنیا کے جو ایک اصول ہے نا اور ضابطے, اس کے لحاظ سے عورت کا سب سے بڑا وصف یہی ہے کہ وہ پاک دامن ہو, تاکہ مرد کو اس پہ اعتماد ہو, اولاد پہ بارے میں یقین ہو کہ بھئی یہ میری ہی اولاد ہے, ڈی این اے ٹیسٹ نہ کروانے پڑے اس کو. یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کی بیویاں کافر تو گزری ہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, مگر اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی پیغمبر کی بیوی فاحشہ نہیں تھی. یعنی فاحشہ سے مطلب بدکار یا زناکار نہیں تھی کسی بھی پیغمبر کی بیوی, کیونکہ یہ مرد کے لیے بہت بڑا ایک بدنما داغ ہے کہ اس کی بیوی فاحشہ ہو. تو کوئی غیر مسلم لڑکی اگر مسلمان ہونا چاہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, آپ شادی کر سکتے ہیں. شادی تو فاحشہ عورت سے بھی جائز ہے, زانی عورت سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ چونکہ یہ مشورہ نہیں دیا جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس آیا, کسی نے بتایا کہ میری بیوی زانی ہے, تو آپ نے کہا کہ ان کو طلاق دے دو. انہوں نے کہا کہ میں طلاق نہیں دے سکتا, مجھے بہت زیادہ محبت ہے. تو پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مت دو پھر. تو حدیث کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا حکم تو نبی نے یہی دیا تھا کہ چھوڑ دو اس کو, کیونکہ اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں, شک پیدا ہوتا ہے. مرد کا زانی ہونا بھی بہت برا عمل ہے, تبھی دونوں کی سزا برابر ہے اسلام میں. مرد زنا کرے تو بھی 100 کوڑے, عورت زنا کرے تو بھی 100 کوڑے. اور شادی شدہ مرد زنا کرے تو بھی پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا, رجم کیا جائے گا. شادی شدہ عورت زنا کرے تو بھی پتھر ہے. تو سزا میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن شادی کا جو رشتہ ہے نا, اس میں عورت کے زنا کرنے میں نسب میں گڑبڑ ہوتی ہے, مرد کے زنا کرنے میں نسب خراب نہیں ہوتا. تو اس لیے جب میرج والی لائف گزر رہی ہوتی ہے نا, تو پھر اس میں عورت کا زانیہ ہونا یہ زیادہ برا عمل ہے. مرد کا زانی ہونا بھی برا ہے, لیکن عورت کا زانی ہونا یہ اور زیادہ برا عمل ہے. تو اب اس تفصیل کے بعد یہ بات سمجھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی فاحشہ ہے تو اس کو طلاق دینا چاہیے, تو یہ استحبابی حکم تھا, واجب حکم نہیں تھا. اور صحابی چونکہ نہیں دینا چاہتے تھے, ان کو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ تھا. بعض دفعہ اتنی زیادہ محبت ہے بیوی سے کہ کسی کو خطرہ ہوتا ہے میں نے اگر چھوڑ دی تو میرے ڈیزائرز دوسری عورت کی طرف مائل ہی نہیں ہوں گے اور خود مجھے زنا کا خطرہ ہو جائے گا. تو بہت ساری حکمتوں میں بہت سارے کام نہیں کیے جاتے جو کہ کرنے کے ہوتے ہیں, لیکن انسان چھوڑ دیتا ہے. تو اب یہ فیصلہ تو کوئی خود ہی کرے گا کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اب کوئی ہندو لڑکی مسلمان ہو رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ اس سے شادی کریں. لیکن اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فاحشہ ہے اور اس کی بدکرداری میں زندگی گزری ہے, تو اس کے بعد پھر آپ کو خطرات ہیں کہ پتہ نہیں با کردار رہے گی کہ نہیں رہے گی, تو بہتر یہ ہے کہ ایسی شک والی جگہ نکاح نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کی کیا ڈیزائرز ہیں اور اس لڑکی کے کیا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی توبہ اس نے پکی کی ہے. بعض دفعہ اتنی پکی توبہ کی ہوتی ہے کہ انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب یہ برائی کی طرف نہیں جائے گی, تو پھر کر لینا چاہیے اس سے نکاح. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو خبریں دے رہے ہیں وہ خبریں ہی غلط دے رہے ہوتے ہیں, ایویں ادھر ادھر کی سنا کے اڑائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. تو ان خبروں کی بھی تحقیق کر لینی چاہیے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی تو کیا تھا اس کا, یعنی واقعی ٹھیک نہیں تھی یا ایویں یہ لوگوں نے خبریں اڑا دی ہیں, تو یہ تحقیق بھی کر لینی چاہیے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کسی لڑکی نے کفر میں جو زندگی گزاری ہوتی ہے نا, وہ اسلام جب قبول کرتی ہے تو سب چیزیں چھوڑ کے آتی ہے. عام طور پہ غیر مسلموں میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اسلام کی طرف آتے ہیں تو پچھلی پوری زندگی سے یو ٹرن لے لیا ہوتا ہے انہوں نے. تو اگر ایسی کوئی لڑکی ہے تو پھر اس کے ماضی کو بھلا دینا چاہیے. تو یہ ساری تفصیل کے بعد اب آپ فیصلہ کریں کہ اس سے نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا. میں شرعی مسئلہ تو بتا سکتا ہوں, مشورہ نہیں دے سکتا. مسئلہ تو یہی ہے کہ جائز ہے نکاح, بلکہ بیوی اپنی اگر فاحشہ ہو, زانیہ ہو اور کر بھی رہی ہو زنا, تو بھی طلاق دینا واجب نہیں ہے اس کو. افضل ہے کہ چھوڑ دیا جائے, لیکن لازم نہیں ہے. تو جب لازم نہیں ہے تو نکاح بھی کیا جا سکتا ہے کسی فاحشہ عورت سے, لیکن یہ کہ یہ عمل
اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، کیونکہ عورت کا جو ہے نا فاحشہ ہونا یہ کوئی چھوٹا موٹا عیب نہیں ہے. مرد کے لیے اس سے بڑی ڈپریشن کی کوئی چیز ذریعہ نہیں بنتی کہ اس کی بیوی جو ہے نا وہ اس کے بارے میں ہر وقت اس کو یہ خطرہ ہو کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، میں سفر میں گیا ہوں تو پیچھے کس کس سے تعلقات ہیں. اس سے بڑا مرد کے لیے کوئی المیہ ہو نہیں سکتا. تو اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اگر واقعی وہ یو ٹرن لے چکی ہے، پکی توبہ کر چکی ہے، تو پھر تو بھول جائیں سب کچھ، یا خبریں ہی اس کے بارے میں غلط ہیں. اور اگر آپ کو غالب گمان ہو کہ بعد میں بھی اسی طرح کی برائی میں جا سکتی ہے تو جائز ہے نکاح کرنا، لیکن بہتر ہے کہ پھر نہ کیا جائے. پڑوس کی حدود. قیصر شہزاد UAE سے پوچھتے ہیں، میرا سوال پڑوسی کے حقوق سے متعلق ہے. میں جس عمارت میں رہتا ہوں اس میں 25 فلور ہیں اور ہر فلور پر 10 فلیٹ ہیں. پوری عمارت میں تقریباً 250 فلیٹ ہیں. تو پڑوسیوں میں صرف میرے فلور کے 10 فلیٹ شامل ہوں گے یا پوری بلڈنگ کے 250 فلیٹ پڑوسیوں میں شامل ہوں گے؟ دیکھیں، قرآن مجید میں نا جو اللہ نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے. 5ویں پارے کے شروع میں یہ آیت ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ نے جار کی بہت ساری، جار کہتے ہیں عربی میں پڑوسی کو، کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. پھر اللہ نے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. جو بھی یعنی 3 قسم کے پڑوس کا ذکر کیا، جو سفر میں آپ کا ساتھی ہو، جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہو، جو قریب رہتا ہو. جاری ذی القربہ کا ایک مطلب یہ قریب میں رہنے والا، اور ایک مطلب یہ جو پڑوسی بھی ہو اور ساتھ میں رشتہ دار بھی ہو. والجار الجنوب کا مطلب جو بھی آپ کے پہلو میں، یعنی آپ دفتر میں کام کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں تو آپ کا کلاس فیلو ہے. تو ریلیشن کی نا 2 قسمیں ہیں. ایک قسم تو ہوتا ہے بلڈ ریلیشن، رشتہ داری ہے، اور ایک یہ کہ جو بھی آپ کے ساتھ صبح شام اٹھتا بیٹھتا ہے. تو جو بھی آپ کے ساتھ صبح شام اٹھتا بیٹھتا ہے نا وہ آپ کا پڑوسی ہے، یا جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. اب ظاہر ہے ایک فلیٹ میں جب سب رہتے ہیں تو دوسروں کی نسبت وہ بھی آپ کے ساتھ کسی حد تک پڑوسی میں آتے ہیں، کیونکہ 250 فلیٹ ہیں یا 1000 فلیٹ ہیں. تو ایک اپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ کوئی تو ریلیشن ہوگا نا. جب آپ کسی کو بتائیں گے میں فلاں جگہ رہتا ہوں، کہہ رہے واہ 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 فلاں جگہ تو میں بھی وہیں رہتا ہوں، تو اس سے ایک ریلیشن بن جاتا ہے. اب پڑوسی میں تو سب داخل ہیں، جو بھی آپ کے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، یہاں تک کہ جو آپ کے شہر میں رہتا ہے وہ بھی ایک لحاظ سے آپ کا پڑوسی ہے. لیکن جیسے رشتہ داری میں جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس کا حق اتنا زیادہ ہوگا، تو ایسے ہی پڑوسی ہونے میں جو جتنا تگڑا پڑوسی ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو سب سے تگڑا پڑوسی وہ ہے جس کے گھر کی دیوار آپ کے دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ ہے اصل پڑوسی. پھر جیسے جیسے دور ہوتا جائے گا اس کا حق کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن اجنبی کی نسبت تھوڑا سا زیادہ ہوگا. تو اب جو بالکل آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، جن کے گھر کی دیواریں آپ کی دیواروں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، سب سے زیادہ ان کے حقوق ہیں، کیونکہ حق پڑوسی ہونے کی وجہ سے تو پڑوسی والا مانا جتنا پایا جائے گا اتنا زیادہ حق اس کا زیادہ ہوگا. تو اب جس کی دیواریں آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا، مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصہ دیا جائے گا. یعنی اسلام اتنا پڑوسیوں کے حق کا قائل ہے. تو ظاہر ہے اس سے وہ ہیں جو آپ کے بالکل قریبی ہیں. پڑوسی کا وراثت میں حق ہوتا نہیں ہے، لیکن حدیث میں سمجھانے کے لیے کہ اتنی وصیت کی ہے. تو آپ سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ جن کی دیواریں آپ کے گھر کے ساتھ ملی ہوئی ہیں ان کو آپ کے عمل سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو. ان کی بیماری میں آپ ان کا خیال کریں، کوئی حاجت ہے، ان کی کوئی مالی تنگی آ جاتی ہے تو آپ ان کو پوچھیں، کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ان کو تکلیف ہو. اس کے بعد جو تھوڑے سے دور کے ہوتے ہیں، اب مثال کے طور پر ایک کیس ہمارے سامنے آیا کہ فلیٹ میں کچھ لوگ رہتے ہیں، تو سیڑھیوں سے جب آپ فلیٹ میں ایک اپارٹمنٹ سے اوپر جائیں تو اوپر والوں نے فرش دھویا اور وہ سارا سیڑھیوں سے جو ہے نا نیچے آ کے نیچے والے اپارٹمنٹ کے جو لوگ رہتے ہیں، نیچے والے فلور میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے گھر کے سامنے پانی کھڑا ہوا ہے. یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ یہ بھی تو پڑوس میں ہی آتا ہے نا. ٹھیک ہے دیواریں ملی ہوئی ہیں، اتنے خاص پڑوسی نہیں ہیں، لیکن قریب فلور ہیں، تو آپ کیوں اپنے عمل سے دوسرے کو تکلیف دے رہے ہو؟ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ پڑوسیوں میں تو سبھی داخل ہیں. آپ جس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں، لیکن ان کا اتنا حق نہیں ہے جتنا حق ان پڑوسیوں کا ہے جن کی دیواریں آپ کے گھر کے ساتھ مل رہی ہیں. سب سے زیادہ وہ ہیں، اور ان کو شفے کا بھی حق ہے. شفا کہتے ہیں کہ آپ جب اپنا گھر یا فلیٹ بیچتے ہیں تو جس کی دیوار آپ کے گھر کے ساتھ ملتی ہے اس کو شفا کا حق ہے. وہ خرید سکتا ہے آپ سے کہ بھئی پہلے میرا حق ہے، مجھے بیچو. تو وہ بھی اسی کو ہوتا ہے جو آپ کے بالکل پڑوس، جس کی دیواریں آپ کے دیواروں سے ملی ہوئی ہیں. پھر وہ جو آپ کے گھر کے بالکل سامنے ہیں ان کا حق ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کہیں کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ کے ملک کا کوئی شخص اگر ملتا ہے آپ کو
تو وہ بھی بالکل اجنبی نہیں ہے کیونکہ آپ کے کنٹری کا ہے، تو ایک لحاظ سے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، تو آپ تھوڑا اس سے اور زیادہ اچھے طریقے سے مل لیں۔ کوئی ضرورت ہو تو آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں، یار تم اپنے ملک کے، اپنے ہی وطن کے اور اپنے ہی شہر کے آدمی ہو۔ تو جیسے جیسے ریلیشن پڑوسی والا مضبوط ہوتا جائے گا، اس کا حق بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے دور ہوتے چلے جائیں گے اس کا حق اسی حساب سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ جن کی دیواریں آپ کی دیواروں سے ملتی ہیں اور جو بالکل آپ کے سامنے رہتے ہیں، اصل پڑوسی وہ ہیں، ان کا حق زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جائے گا ان کا حق کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل ہی حق ختم ہو جائے گا۔ اچھا وہی حالت حیض میں پسینے کا حکم، ام کلثوم یو پی انڈیا سے پوچھتی ہیں، اگر ہم حیض یا جنابت کی وجہ سے ناپاک ہوں اور پسینہ نکلے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ اس طرح اگر ہم نے ناپاکی کی حالت میں بھاری سوٹ شرارہ وغیرہ پہنا ہو اور پسینہ نکلے اور وہ سوٹ اٹھا کر ہم رکھ دیں تو کیا وہ سوٹ پاک شمار ہوگا یا ناپاک؟ کیا اس میں ہماری نماز صحیح ہو جائے گی؟ حیض کی حالت یا جنابت کی حالت میں جو پسینہ نکلتا ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ کپڑوں پہ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، وہ پاک ہی کہلاتا ہے۔ جھوٹی قسم کا عذاب اور کفارہ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے اگر کوئی قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم اٹھا لے تو اس کا عذاب اور کفارہ کیا ہوگا، رہنمائی فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ کی ان پر لعنت ہوگی اور اللہ ان کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گا، رحمت کی نظر۔ ایک ان میں جو جھوٹ بول کے سودا بیچنے والا، اور ایک جو جھوٹی قسم اٹھانے والا، جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنے والا، اور ایک جو اپنے اظہار تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکانے والا، اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں المنان، احسان کر کے جتلانے والا تاکہ سامنے والے کو نیچا دکھائے۔ تو جھوٹی قسم اٹھا کے کوئی بھی مفاد حاصل کرنا، کیونکہ جو اپنا سامان بیچ رہا ہے جھوٹی قسم اٹھا کے وہ ظاہر ہے کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے نا، اپنی پروڈکٹ کو بیچنا چاہ رہا ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کسی بھی دنیاوی مفاد کی خاطر جب آپ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے لوگوں کی طرف اللہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ تو جھوٹی قسم کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے لوگ قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں جھوٹی، بہت برا عمل ہے۔ تو عذاب تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب وہ عذاب کیا ہے وہ اس کی کوئی اسپیسیفک وہ نہیں ہمیں بتایا گیا، بس اللہ نے جب کہہ دیا دردناک عذاب ہے تو سوچا جائے کہ وہ کیسا سخت عذاب ہوگا، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ باقی یہ کہ اس کا کفارہ کیا ہے، تو کفارہ جو ہے نا ماضی کی قسموں پہ نہیں ہوتا۔ آپ نے کوئی جھوٹی قسم اٹھا لی تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ رو دھو کے اللہ سے توبہ کریں، اور جس کے سامنے قسم اٹھائی ہے اس کے سامنے آپ بتائیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں، ایسی باتوں پہ لوگوں پہ قسمیں اٹھانا جن کا ان کی پرائیویسی سے یا ان کا ذاتی عمل سے تعلق ہے، یہ قسم اٹھوانا ہی جائز نہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے چھپ کے گناہ کیا، اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ گناہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا، آپ کیا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ؟ تو ایسے موقع پہ جو قسم اٹھوا رہا ہے وہ بھی گناہگار ہوگا کہ بھئی تمہیں کیوں کسی کے ذاتی معاملات میں گھس رہے ہو تم۔ تو ایسے موقع پہ قسم اٹھانے سے انکار کر دینا چاہیے، یہ بولنا چاہیے کہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا، تو کون ہوتا پوچھنے والا۔ اور رواج یہ اصول بنا لینا چاہیے کہ بھئی یہ کام جو ہے ہم سے نہ کوئی ہماری چھپی ہوئی نیکی کے بارے میں پوچھے نہ برائی کے بارے میں پوچھے۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ مجھ سے ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تم رات کو تہجد پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ تو میں کیا بتاؤں کہ پڑھتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں بتاؤ، اس کو بولو میرا ذاتی معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ کہہ رہے نہیں وہ بار بار میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھ سے بار بار پوچھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم بتاؤ۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آج وہ تم سے یہ سوال پوچھ رہا ہے، کل ہو سکتا ہے یہ پوچھے کہ تم نے ماضی میں فلاں گناہ کیا تھا، فلاں فلاں گناہ کیا تھا، اور آپ نے اگر کیا ہو تو آپ پھنس جاؤ گے، پھر آپ بولو گے کہ تم میری پرائیویسی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو وہ کہے گا جب تہجد کا پوچھ رہا تھا تو بتا دیا، اور جب گناہ کا پوچھ رہا ہوں تو بتا نہیں رہا۔ تو اس لیے اصول یہ بنا لینا چاہیے کہ بھائی جب آپ ہماری پرائیویٹ لائف کے بارے میں ہم سے پوچھیں ہی نہیں، نہ ہم اپنی تہجد کا آپ کو بتائیں گے، نہ نیکیوں کا بتائیں گے، نہ برائیوں کا بتائیں گے۔ تو یہ آپ کی ایک پالیسی ہونی چاہیے۔ تو اس میں نہ کوئی جھوٹی قسم اٹھانے کی نوبت آئے گی، نہ کوئی فضول باتیں کرنے کی نوبت آئے گی۔ تو ہاں کسی نے کسی کا حق مارا ہو اور کیس چل رہا ہو کورٹ میں، پھر وہاں جا کے جھوٹی قسم اٹھانا تاکہ حق دبا لے دوسرے کا، یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ ایسی قسمیں اٹھوانا بھی مجبوری ہے عدالت کی، وہ اٹھواتے ہیں، اور پھر قسم جھوٹی اٹھانا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے جھوٹی قسم اٹھا لی ہے ماضی کی کسی بات پر، تو اس کا تو یہی ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے، روئے دھوئے اللہ کے سامنے۔ اور اگر فیوچر کی کوئی بات پہ قسم اٹھائی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس قسم کو پورا کرنا لازم ہے۔ اگر یہ کام کر لیا تو قسم بھی ٹوٹے گی، گناہ بھی ملے گا،
اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا یا 2.25 کلو گندم ایک غریب کو دے دیں, اس طرح 10 غریبوں کو دے دیں تو بھی ہے, یا اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی خود غریب ہے, پیسے نہیں ہیں, تو پھر 3 روزے لگاتار. یہ ہے جب غلط بات پہ قسم, صحیح بات پہ قسم اٹھائی. اور اگر غلط بات پہ قسم اٹھا لی ہے, یعنی کرنے کا کام تھا اور قسم اٹھا لی کہ میں نہیں کروں گا, تو پھر ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے, کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے اور توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے کہ غلط چیز, ایسی چیز پہ قسم کیوں اٹھائی میں نے. جیسے کوئی قسم اٹھا لے کہ میں ماں باپ سے بات نہیں کروں گا, تو غلط بات ہے نا, اس پہ قسم کو توڑنا چاہیے. میڈیکل سہولت سے کسی اور کو فائدہ پہنچانا. آمینہ صاحبہ لاہور سے پوچھتی ہیں, میرے شوہر آرمی میڈیکل میں جاب کرتے ہیں, ان کی والدہ کا علاج مفت ہے, تو کیا اپنے کسی عزیز رشتہ دار یا کسی غریب کے لیے بغیر کسی لالچ کے ادارے سے دوائیاں وغیرہ لا کر دے سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ نہیں, بالکل ٹھیک نہیں ہے. جب سہولت یہ دی گئی ہے کہ آپ یعنی صرف والدہ کا علاج کرا سکتے ہیں یا والدین کا کرا سکتے ہیں, تو کسی عزیز رشتہ دار کو وہاں سے فری پاکٹ میں دوائیاں لا کے دینا یہ خیانت ہے, یہ جائز نہیں ہے. لڑکی والا کارٹون دیکھنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے, جس کارٹون میں لڑکی آتی ہو تو کیا ایسا کارٹون دیکھ سکتے ہیں اگر میرا دل اس کی طرف مائل نہ ہو اور میری نیت بھی صاف ہو؟ ضرورت کیا ہے میرے بھائی ایسی چیزیں دیکھنے کی؟ کوئی اہم پروگرام ہو, کوئی آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہو تو چلو سمجھ میں آتی ہے بات, آپ کا دل بھی صاف ہے, نیت بھی صاف ہے, اور آپ کو کوئی فتنہ بھی نہیں ہو رہا, اور ضرورت بھی ہے. کوئی ایسا علمی پروگرام ہے جو آپ کو کہیں مل نہیں رہا, اس لیے اوائڈ کریں ان چیزوں سے, اپنے آپ کو فتنوں کے مواقع سے بچائیں, ورنہ ٹائم ویسٹنگ تو ہے ہی نا. اور پھر اس سے اور جو ابھی تو کارٹون دیکھ رہے ہیں, کل سچی مچی کی لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں گے, تو حلال حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن اوائڈ کریں, اس سے فتنے میں انسان پڑ سکتا ہے. لڑکوں کا بریسلیٹ پہننا. پاکستان سے کسی نے پوچھا, ہم لڑکے موتیوں وغیرہ سے بنا ہوا بریسلیٹ ہاتھ میں پہن سکتے ہیں؟ مرد کے لیے صرف زیور میں انگوٹھی پہننا جائز ہے, وہ بھی چاندی کی, وہ بھی بہت زیادہ چاندی نہ اس میں. باقی کسی قسم کا زیور پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے, اس لیے اس سے احتراز کریں آپ. مردوں پہ ویسے بھی مردوں والے کام زیادہ اچھے لگتے ہیں نا, 4 شادیاں کریں, یہ زیادہ آپ پہ سوٹ کرے. جب آپ اپنی 4 بیویوں کو لے کے کسی تقریب میں جائیں گے تو بریسلیٹ والے جو مرد ہیں نا, جو لاکٹ والے, اور وہ جیلسی سے مر جائیں گے بیچارے. تو اس لیے مردانگی والے کام کریں, شادیوں کو فوکس کریں زیادہ, ٹھیک ہے. اپنی بیویوں کو پہلائیں پھر بریسلیٹ اور لاکٹ اور کیا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, مجھے تو نام بھی نہیں آتے خواتین کے زیوروں کے, تو یہ ساری چیزیں اپنی بیگموں کو پہنائیں. باقی مردوں میں یہ آج کل یہ بہت بڑی بدعت چل پڑی ہے, وہ بالکل لڑکیوں والے فیشن کر رہے ہیں. دولہا صاحب جا کے 1-2 گھنٹے بیوٹی پارلر میں تیار ہوتے ہیں, اور عید پہ بھی دیکھا ہے لڑکوں کو. ان چیزوں میں بہت زیادہ غلو کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. مرد کے لیے اللہ نے الگ ٹائپ کی زینت رکھی ہے, عورت کے لیے الگ ٹائپ کی زینت رکھی ہے. لڑکیوں کو بھی جو مرد پسند آتے ہیں, مردانگی والے پسند آتے ہیں, تو نیچر ہی تبدیل ہو رہی ہے, لڑکیوں کی بھی نیچر تبدیل ہو رہی ہے, تو عجیب سا ہی سیٹ اپ بنتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے مردوں پہ مردوں والے کام اچھے لگتے ہیں. حرام اعضا. محمد عارف کھوکھر انڈیا سے پوچھتے ہیں, بکرے میں کون کون سی چیز نہیں کھا سکتے؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اوجڑی, کپورے, سری پائے کھانا مکروہ ہے, تو آپ روشنی ڈالیں. اوجڑی کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے, سری پائے وغیرہ, تو سری پائے نہیں, آپ سری پائے کو مکروہ کہہ رہے ہو. پورا لاہور سری پائے کھا رہا ہے, وہاں تو بھینسیں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں, سب کے پائے کھا گئے ہیں وہ لوگ. میں اکثر کہتا ہوں سجی کے پائے, تو مجھے کسی نے بتایا سجی وجی کے پائے نہیں ہوتے, کھجے کے پائے ہوتے ہیں, کھجے. تو وہ غلطی سے میں نے سجی بول دیا ہوگا کہیں, سجی ایک الگ چیز ہے, کیونکہ کراچی میں ہوتے نہیں نا, تو پروننسیشن میں غلطی ہوئی ہے مجھ سے. تو کھجے کے پائے ہوتے ہیں, کھجے کے. خیر, سری پائے بالکل کھا سکتے ہیں, پروٹین سے بھری ہوئی چیز ہے یہ, اور اوجڑی بھی کھا سکتے ہیں اگر اچھی طرح صاف کر لیا جائے اس کو. باقی کپورے کھانا یہ مکروہ ناپسندیدہ ہے, اور اس کی ناجائز ہونے کی دلیل ہے وہ یحرم علیہم الخبائث. قرآن کہتا ہے خبیث چیزیں تم پر حرام ہیں. تو جانور میں بھی کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں جو خبائث میں داخل ہیں, جیسے جانور کی جو نر جانور ہے اس کی جو پیشاب گاہ ہے وہ بھی مکروہ ہے, ناجائز ہے, کیونکہ وہ بھی ایک خبائث میں داخل ہے. اسی طرح جانور کے کوئی رسولی نکل آتی ہے, کینسر کے پھوڑے نکل آتے ہیں, عجیب سے نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا گائے کے, تو وہ حصہ نہیں کھا سکتے آپ, کیونکہ وہ سڑا ہوا گوشت ہوتا ہے. تو ہر چیز حدیث میں صراحتاً نہیں آتی ہے, قرآن و سنت میں. قرآن نے اشارے بھی دے دیے کہ خبائث جو ہے نا, جس کو طبع سلیم پہلی نظر میں ہی جس سے گھن کھانا شروع کر دے, تو انسانوں کے کھانے کی چیزیں نہیں. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. یہ کپورے ہو گئے, کیونکہ یہ بھی ایک مستقل جو ہے گندگی کا محل ہے, یہ کپورے جو ہیں.
اور اسی طرح جو مذکر کی جو پیشاب گاہ ہے وہ بھی ایک انسان کو تبھی گھن آتی ہے ایسی چیز. کوئی آپ خود سوچے نا, کوئی پکا کے لے آئے اور کہے کہ میں نے یہ پکا کے کھلا رہا ہوں تمہیں, کچھ کوئی بھی آدمی ہوگا اس کو گھن آئے گی اس سے کہ یار کچھ اور نہیں پکا سکتا تھا. تو کچھ چیزیں انسانیت کے وقار کے خلاف ہوتی ہیں. اس کی مثال ہے جیسے مچھلی طبعی موت سمندر میں مر جائے اور اتنا ٹائم گزر جائے کہ وہ الٹی ہو جائے, الٹی ہو کے سمندر کی تہہ پہ آ جائے, تو وہ بھی مکروہ ہے, اس لیے کہ وہ بھی خبائث میں اب داخل ہے. طبع سلیم کو اس سے گھن آئے گی. اکثر لوگ یہاں پر امام حنیفہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو چیزیں حدیث میں نہیں ہے, کہاں سے ناجائز کر دیا. تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں, حدیث میں تو اور بہت ساری چیزیں نہیں. اب یہ منی جو ہے یہ تینوں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک پاک ہے. ہمارے اہل حدیث حضرات بھی اس کو پاک سمجھتے ہیں, حالانکہ اس کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں. لیکن جو لوگ پاک سمجھتے ہیں, جیسے ہمارے اہل حدیث حضرات اس کو پاک سمجھتے ہیں, لیکن کھانے کو وہ بھی حلال نہیں کہتے ہیں. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ کھانا حرام ہے؟ حدیث میں تو نہیں ہے صراحتاً کہیں. جب آپ نے پاک کہہ دیا تو کھانا جائز ہونا چاہیے. لیکن کیوں نہ جائز ہے؟ بھئی خبائث میں داخل ہے. خبائث کا مطلب کوئی بھی دنیا میں شریف آدمی گھن کھاتا ہے اس سے, گندی چیز ہے. یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کہ کھانے کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا جائے, حالانکہ حدیث میں کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہر چیز کا حدیث میں صراحتاً ہونا ضروری نہیں ہے. جب قرآن نے کہہ دیا خبیث چیزیں تم پر حرام ہے, تو خبث جس میں بھی ہوگا وہ خبیث ہی کہلائے گی. جو واضح طور پر خبث ہو, واضح طور پر اس میں ناپاکی یا انسانیت سے وہ میچ نہیں کرتی ہو, انسانیت کے وقار کے خلاف ہو, تو وہ خبثی کہلائے گی, یعنی خبیث ہی کہلائے گی. تو اسی وجہ سے جانور کے کپورے کھانا, اس کا جو پیشاب گاہ ہے نر جانور کی وہ کھانا, اور اسی طرح جو رسولی پیدا ہو جاتی ہے جانور کے اندر وہ رسولی کھانا وہ جائز نہیں ہے, اس سے اوائڈ لازم ہے, اجتناب کرنا لازم ہے. قرض خواہ کا ایڈریس معلوم نہ ہو تو کیا کریں؟ اگر دکاندار نے دکان کہیں شفٹ کر لی ہو اور ہم نے اس کا قرض دینا ہو تو اب کیا کریں؟ اب ہمیں اس کا ایڈریس معلوم نہیں ہے, تلاش کریں اس کا ایڈریس. دنیا سے غائب تو نہیں ہوا نا, پتہ کریں اس کے اڑوس پڑوس سے, کسی کو تو بتا کے گیا ہوگا. تو پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں, کیونکہ کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر استعمال کرنا بہت بڑا جرم ہے. پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کے پھر وہاں تک رقم پہنچائیں, اور چند سال انتظار بھی کر لیں. بالکل ہی مایوس ہو جائیں کہ ناممکن ہو گیا تلاش کرنا, جو کہ ہوتا نہیں ہے. جب کوئی زندہ ہے تو آج کل مل ہی جاتا ہے. پھر جب بالکل ہی نا امیدی ہو جائے تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دیں. ہائے ہائے ہائے, آگے چلیں جی. خواتین پاک کیسے رہیں؟ پاکستان سے کسی نے پوچھا, میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا حیا کے خلاف سوال ہے کہ خواتین کے لیے جو حیض کے علاوہ کوئی جو یعنی جو ناپاکی نکلتی ہے تو کیا اس سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے, جبکہ وہ یعنی کوئی کلر نہ ہو اس کا اور وہ سوکھ کر کپڑوں پہ نظر بھی نہیں آتا, تو کیا وہ ناپاک ہے؟ اگر ناپاک ہے تو کیا ساری دنیا کی عورتیں معذور ہیں, کیونکہ سب کو ہوتا ہی ہے اور مسلسل ہوتا ہے؟ اگر یہ ناپاک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کسی نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ برائے مہربانی مجھے تفصیل سے جواب دیجیے, کیونکہ میری زندگی اس وجہ سے بہت مشکل ہو گئی ہے. میں وسوسوں میں مبتلا ہوں, میری پڑھائی بھی خراب ہو رہی ہے. پڑھائی کیوں خراب ہو رہی ہے؟ اگر ناپاک ہے بھی تو نماز کے وقت میں تھوڑا سا حصہ دھو کے نماز پڑھ لیں, اس میں اس کا پڑھائی سے کیا تعلق ہے؟ باقی یہ کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے, تو دیکھیں جو بھی رطوبت عورت کی شرمگاہ سے نکلتی ہے وہ ناپاک ہے. البتہ جو مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں, تو جو رطوبت شرمگاہ کے باہر کے حصے میں ہوتی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی, نہ اس میں کوئی جو ہے بالکل ایک صاف پانی ہوتا ہے, وہ جو تھوڑا سا بس اس میں چکناہٹ ہوتی ہے تو وہ پاک ہے. لیکن اندر سے جو رطوبت آ رہی ہے جس کو لیکوریا کہا جاتا ہے عام زبان میں, وہ ناپاک ہے. یعنی حیض کے خون کے علاوہ جو اندر سے شرمگاہ کے اندر سے جو رطوبتیں آتی ہیں, جو لیکوریا والی رطوبت, ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہیں اس بات کو, سمجھا بھی سکتی ہیں, تو وہ ناپاک ہے. اور اس میں پھر یہی ہے کہ یہ جو آپ نے دعویٰ کیا کہ سب خواتین کو ہوتا ہے, تو میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ عام طور پر خواتین کو مینسس کے خون ہی آتا ہے, اس کے علاوہ کوئی رطوبات نہیں نکلتی. لیکن اگر کسی کی نکل رہی ہے تو وہ ناپاک ہی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہلکا سا دھو لیا جائے اس کو, اس میں کون سی ٹینشن ہو رہی ہے, نماز کے وقت میں دھو لیا جائے اور نماز پڑھ لی جائے. اگر کوئی معذور ہے, کنٹینیو ہو رہی ہے, تو پھر معذور کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے پوچھا تھا کہ مجھے اس طرح مسلسل بلیڈنگ ہوتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے لیے ایک وضو کر لیا کرو, پھر اس وضو سے جتنی چاہیں اس وقت کے اندر اندر نمازیں پڑھو. یعنی ہر نماز کے لیے بس ایک وضو کر لیا کرو, یہ کافی ہے. تو اگر کوئی خاتون معذور ہے, کنٹینیو یہ ان کو رطوبت نکلتی رہتی ہے باڈی سے, تو وہ ہر نماز کے لیے ایک دفعہ وضو کر لیں, بس اس وضو سے پھر اس ٹائم کے اندر اندر جتنی چاہے تلاوت کریں, نمازیں پڑھیں. تو وہ چونکہ معذور میں داخل ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی.
لیکن یہ ضروری ہے معذور میں داخل ہونے کے لیے کہ کوئی ایک ٹائم ایسا ہو کہ کنٹینیو پورے ٹائم میں یہ رطوبت نکلتی رہے اور اتنا ٹائم ہی نہ ملے کہ وضو کر کے پاک ہو کے مکمل نماز پڑھ سکیں. تو اگر ایک ٹائم بھی ایسا ہو گیا تو معذوروں کے حکم میں داخل ہے. لیکن اگر عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے خواتین کے ساتھ، تو اس لیے جب یہ رطوبت نکلے تو وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں اور اس جگہ کو دھو لیں، صاف کر لیں. ملازمین منگوا کر دینے کے پیسے لینا. سلمان آسام انڈیا سے پوچھتے ہیں میں قطر میں جاب کرتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کمپنی سے ویزے ملتے ہیں ملازمین لانے کے لیے، میں اگر انڈیا سے بندے منگواؤں اور لوگوں سے پیسے وصول کروں تو کیا میرے لیے ایسا کرنا جائز ہوگا؟ دیکھیں، کمپنی سے اگر آپ کو ویزے ملتے ہیں اور کمپنی آپ کو ٹھیکہ دیتی ہے کہ بندے بلاؤ اور کمپنی اس کی تنخواہ آپ کو دے رہی ہے، تو پھر آپ کے لیے ان بندوں سے الگ سے پیسے لینا جائز نہیں ہے، یہ رشوت کے حکم میں آئے گا، کیونکہ کمپنی میں آپ کی جاب ہی یہی ہے. تو جب جاب ہی، اس کی مثال ایک ڈاکٹر ایک کسی ادارے میں جاب کر رہا ہے اور اس کو وہاں تنخواہ مل رہی ہے، تو وہ پھر پیشنٹ کو الگ سے بھی پیسے لے رہا ہو، یعنی ان کو بتائے بغیر. بعض تو جگہ ایسی ہوتی ہے ڈاکٹر کو اجازت ہوتی ہے کہ بھئی ہر پیشنٹ کے آپ اتنے پیسے پیشنٹ سے لے سکتے ہیں، اور الگ سے ڈاکٹر کو تنخواہ بھی مل رہی ہوتی ہے، وہ تو کمپنی ہی نے اجازت دی ہوتی ہے یا ہاسپٹل نے ہی اجازت دی ہوتی ہے. لیکن اگر ہاسپٹل الگ سے آپ کو کسی چیز کی تنخواہ دے رہا ہے یا کمیشن دے رہا ہے پیشنٹ دیکھنے کا، تو پھر اس میں الگ سے پیشنٹ سے کھانچا کھول لینا یہ ناجائز ہے. تو آپ جس کمپنی میں جاب کرتے ہیں، کمپنی آپ کو ویزے نکال کے دیتی ہے اور کمپنی ان ویزوں پہ آپ کو ظاہر تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے نا اس نے، اور آپ کے لیے جاب کا یہ حصہ ہے یہ چیز، تو پھر آپ الگ سے ان لوگوں سے کمیشن نہیں لے سکتے. تو اور اگر ایسا نہیں ہے تو بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ایسا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں، آپ آزاد ذرائع سے کام کر رہے ہیں، کمپنی کی طرف سے اس کے کوئی پیسے نہیں مل رہے آپ کو، تو پھر ٹھیک ہے آپ ان سے کمیشن لے سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ایسا ہوگا نہیں. کمپنی جب آپ کو ویزے نکال کے دے رہی ہے اور آپ کے ذمے ہے یہ کام، تو پھر کمپنی اس کی آپ کو تنخواہ دے رہی ہوگی. غیر واضح چہرے والی مقدس ہستیوں کی تصویروں کا حکم. عروبہ صاحبہ لاہور سے پوچھتی ہیں انبیاء کرام یا صحابہ کی ایسی تصاویر یا ویڈیوز جن میں چہرہ صاف نہیں دکھایا جاتا، ان کو کسی طرح دھندلا کر دیا جاتا ہے، تو ایسی تصاویر کو ہم نیٹ سے لے کر استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے پرنٹڈ چیزیں. اور ویسے بھی صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہیں بنانا، چاہے چہرہ واضح نہ بھی ہو، اس میں ان کی ایک قسم کی توہین ہے. میں نہیں کہہ رہا بنانے والوں کی نیت توہین کی ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں تصور آ جاتا ہے کہ جی ایسے ہوں گے پیغمبر، تو کیوں جب کسی کو بھی پیغمبر کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. تو اس لیے مجھے تو اس عمل میں بہت ہی وہ ایک خوف آتا ہے کہ آپ پیغمبر کی صورت مثالیہ بھی کیسے بنا لیتے ہیں. آپ پیغمبر کے حق میں تو یہ بہت ہی ایک واضح توہین معلوم ہوتی ہے، اس لیے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بنانے والوں کی نیت توہین کی نہیں ہوتی، ان پہ توہین رسالت کا حکم نہیں لگے گا، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے.